अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, करोड़ों सलाम आक़ाए दो जहां रहमतल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, उसमें रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने इरादा किया कि नबी के घर वालों को यानी अहले बैत अतहार को हर किस्म की नापाकी से दूर रखें, जैसा रखने का हक़ होता है, जैसा पाक करने का हक़ होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई कभी हज़रत पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बेअदबियाँ कर देता है। ये सिलसिला तब से है जब से आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को राह हक़ की तरफ बुलाना शुरू किया। तब से आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपकी बारगाह में बेअदबियाँ की जाती हैं, आप पर तोहमतें लगाई जाती हैं। आज भी ये सिलसिला जारी है, हत्ता कि आपसे जिन जिन हस्तियों की निस्बत है, आपकी अहले बैत अतहार है, हज़रत मौलाए कायनात हैं करमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी शहज़ादी हैं जो शहज़ादी कौनैन हैं, जो सय्यदतिन निसाइल आलमीन हैं सलामुल्लाहि अलैहा, और आपके शहज़ादे हैं इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन। इनकी भी शान में कहीं पर बेअदबियाँ की जाती है, कहीं पर करबला के मारके को नऊज़ बिल्लाह सियासी नज़रिया दिया जाता है, कहीं पर सुलह इमाम हसन को लेकर सियासत की जाती है, कहीं पर सय्यदतुन निसाइल आलमीन के उस मामले को जो आपने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो आपका मुतालिबा रहा था, उस मामले को लेकर सियासत की जाती है। और सियासत के अलावा बेअदबियाँ की जाती हैं, गुस्ताखियाँ की जाती हैं, जिसकी तमाम आलम इस्लाम पुरज़ोर मज़म्मत करता है, मिन जुमला मुसलमान जिसकी मज़म्मत करते हैं और करना भी चाहिए। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें कोई पाकिस्तान के मौलवी अशरफ आसिफ़ जलाली ये गुस्ताख नबी की शहज़ादी को नऊज़ बिल्लाह गलती, और इनकी गलती थी, नऊज़ बिल्लाह ये गलत थी, ये सब अल्फ़ाज़ उसने इस्तेमाल किए। ये तमाम तर अल्फ़ाज़ शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा की बारगाह में बेअदबी है, गुस्ताखी है। ऐसे नाज़िबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल वहाँ नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहाँ जो पंजतन के जो मामलात हैं वो बिल्कुल सरता बाक़दम पाक हैं। रब तबारक व तआला ने बिलखुसूस आयत ततहीर में अहले बैत के लफ्ज़ को शामिल फ़रमाया, और किसी को भी अल्लाह ने कुरान में ये वादा नहीं किया, किसी की ज़िम्मेदारी नहीं ली कि मैं फ़लाँ शख्स को, फ़लाँ जमात को, फ़लाँ गिरोह को मैं पाक कर दूँगा। लेकिन जहाँ पर मामला नबी की आल का आ गया, जहाँ पर मामला अहले बैत अतहार का आ गया, नबी की क़राबतदार का आ गया, तो वहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ख़ुद ज़िम्मा ले लिया। फ़रमाया कि वयुतहिरुकुम तत्हीरा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह ने ख़ुद ज़िम्मा लिया कि नबी की अहले बैत को हर किस्म की रिज्स से दूर रखे, पाक रखें, जैसा पाक रखने का हक़ है। तो फिर यहाँ पर उस शख्स ने ये कहा कि सय्यदतुन निसाइल आलमीन गलत थी, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जब अल्लाह ने ख़ुद उनको पाक किया तो गलती का इम्कान कैसे? और अगर वो गलत थी तो फिर नऊज़ बिल्लाह वो पाक कैसे? दो भी नज़रियात में आप कुरान को झुटला रहे हैं। आप अल्लाह की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, उसके रसूल की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। आप पर तौबा वाजिब हो गई है, आपको चाहिए कि आप रुजू करें। तमाम आलम इस्लाम से मैं गुजारिश करूँगा कि इनकी मज़म्मत करें। ऐसे जितने भी मुल्ला मौलवी जमात अहले सुन्नत में अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ कर अहले बैत की शान में बेअदबियाँ करते हैं, और कहीं पे मौलाए कायनात तो फिर कहीं पे सय्यदतिन निसा, कहीं पे शहज़ादों की बारगाह में बेअदबियाँ हो रही हैं, कहीं पे आक़ाए दो जहां रहमतल लिल आलमीन की बारगाह में बेअदबियाँ की जा रही हैं। तो ऐसे मौलवी मुल्लाओं से
ہماری حفاظت ہم خود کریں، اپنے نسلوں کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ لہٰذا میں آقا دو جہاں کے کچھ فرامین جو سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ میں آقا دو جہاں نے فرمائے تھے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس کو سماعت کریں۔ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی کتاب المناقب باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ اس پر آپ غور فرمائیں کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اب اس روایت کو آپ نے سنا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو پھر آپ چلیے وفات رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا، یہاں پر بحث نہ کسی کے دفاع کی ہے، نہ کسی کو مجرم کھڑا نہیں کی، یہاں پہ بحث ہے کہ انہوں نے سیدۃ النساء العالمین کو خطاوار ثابت کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدۃ النساء العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، میں آپ کو وہ بھی روایت سنا دیتا ہوں کہ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت جمع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو وہاں پر آپ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ترین کون تھا؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تر بی بی فاطمہ تھی سلام اللہ علیہا۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں کون تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ کے شوہر حضرت علی سب سے زیادہ محبوب تر ہیں۔ فرمایا کہ ان کے شوہر، جہاں تک میں جانتی ہوں یعنی حضرت عائشہ، وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لیے قیام کرنے والے تھے۔ یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، اور یہ سنن ترمذی ابواب المناقب باب ما جاء فی فضل الفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کچھ روایات ہیں جس سے آپ کو ظاہر ہو آپ کے سامنے ظاہر ہوگا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ آج کل لوگ کیسا گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ پھر اور ایک روایت کنز العمال کی یہ حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم اس کے راوی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آخرت میں فاطمہ، علی، حسن اور حسین جنت الفردوس میں سفید گنبد میں مقیم ہوں گے، جس کی چھت عرش خداوندی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ ان کا مقام آج دنیا میں جو ہے کل آخرت میں کیا ہوگا۔ اور پھر ایک روایت یہاں پہ اور ایک میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، یہ روایت المعجم الکبیر کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک نبی کریم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیرے ناراض ہونے کے سبب، اے فاطمہ تیرے ناراض ہونے کے سبب اللہ ناراض ہوتا ہے، اور تیرے خوش ہونے کے سبب اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا اور ناراضگی سیدہ کائنات کی رضا اور ناراضگی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سیدہ کائنات کی ناراضگی میں ہے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی سیدہ کائنات کی خوشنودی میں ہے۔ تو جو شخص سیدہ کائنات کو راضی کرے گا وہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرے گا، جو شخص سیدہ کائنات کو ناراض کرے گا وہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تمام روایات، یہ تمام احادیث، یہ ساری کے سارے دلیل آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اس شخص کی جو سیدہ کائنات کو خطاوار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ہی نہیں بلکہ تمام اہل ظرف حضرات اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تادم زیست ایسے ملاؤں کی مذمت کرتے رہیں گے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے ملاؤں سے
ان کو بائیکاٹ کریں، ان کی تقریروں کو بائیکاٹ کریں اور ان کی تنظیموں کو بائیکاٹ کریں، ان پر جو ہے ان کی تقریروں کو ان پر لگام لگائیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ سیدۃ النساء العالمین اور آپ کے شہزادگان اور آپ کے شوہر گوہر حضرت مولا کائنات علیہ السلام، ان کے مقام و مرتبے کو کسی سے تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ جن کی مثال نہ کبھی بن سکی ہے نہ کبھی بن سکے گی۔ اب جہاں تک سوال ہے ولایت کا، کسی کو اگر ولی بننا ہے، کسی کو قلندر بننا ہے، مجذوب بننا ہے، کسی کو فقیہ بننا ہے، کسی کو عالم بننا ہے، تو اگر ولایت پانا ہے تو سیدہ کائنات کی چوکھٹ پہ ماتھا ٹیکنا پڑے گا۔ اگر مجذوب بننا ہے تو سیدہ کائنات کے بغیر کوئی مجذوب نہیں بن سکتا۔ اگر قلندر بننا ہے تو قلندری بھی سیدہ کائنات کے در کے غلاموں کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اور علم بھی حاصل کرنا ہے، فقیہ بننا ہے، عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، سب کچھ بھی سیدہ کائنات کے شوہر کے قدموں کی دھول ہے۔ علم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے شوہر گوہر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قدموں کی دھول کے صدقے کا نام علم ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کیا کیا آپ کو فرامین میں اہل بیت اطہار کی شان میں سناؤں؟ البتہ آپ سے اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ ان سے وابستہ ہو جائیں، سیدہ کائنات کے وفادار ہو جائیں، علی مرتضیٰ کے وفادار ہو جائیں، حسنین کریمین کے وفادار ہو جائیں۔ آپ سے ادباً گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ ان کے وفادار ہو جائیں۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو پہلے اہل بیت کو راضی کرنا ہوگا، پھر کہیں جا کے اللہ اس کا رسول راضی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔